السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شابان روف، اور آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں اسامہ ایوب صاحب، جو کہ میرے علوم اسلامیہ کے کلاس فیلو بھی ہیں اور ایک نہایت مفید انسان بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کچھ مدارس کے حوالے سے، اور ان کا مدارس کے اندر کیا تجربہ رہا ہے اور انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ جی اسامہ بھائی، پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دین کی جو تعلیم ہے وہ کیسے حاصل کی؟ اس کے اندر آپ کا اپنا ذاتی شوق تھا یا والدین کی خواہش تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب سکول پڑھ رہا تھا 8ویں کلاس، اس وقت میرے دل میں خیال یہ ہے کہ میں میٹرک نہیں کروں گا تو دینی مدارس کی تعلیم حاصل کروں گا۔ تو ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے امی ابو نے کہا کہ بیٹا ہم آپ کو مدرسے میں پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بسم اللہ، مجھے داخل کروائیں۔ تو میری ذاتی بھی خواہش تھی اور میرے والدین کی بھی، الحمدللہ اپنے والدین کے خواب کو پورا کیا ہے۔ چلے ماشاءاللہ جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ دین کی تعلیم کے اندر آپ کو کیا مشکلات آئیں، کہ کیا یہ سکول کی تعلیم چھوڑنے کے بعد جب آپ مدارس میں گئے تو آپ کو مدارس کی تعلیم میں اور سکول کی تعلیم میں فرق کیا نظر آیا، یہ بتا دیں ہمیں۔ سکول کی تعلیم میں تو اتنی مشکل نہیں ہوئی جتنی مدارس کی تعلیم میں مشکل ہوئی، وہاں کے ماحول میں، رہن سہن میں، ڈھلنے میں، کیونکہ ان کا طریقہ کار الگ تھا۔ تو سکول اور کالج کا جو طریقہ کار لائف ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور مدارس کی الگ ہوتی ہے۔ شروع میں مشکلات ہوئی، پھر اللہ سے دعا بھی کی اور والدین کی بھی دعائیں تھی، تو الحمدللہ پھر اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گیا مدارس کے ماحول میں۔ پھر جو سکول اور کالج کا ماحول تھا وہ اچھا نہیں لگنے لگا۔ تو اس کو دوران تعلیم بھی آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، مشکلات شروع میں تو ناو صرف، ابواب صرف، یہ بڑی مشکل لگتی تھی یاد کرنا ان کی گردانیں، تو دل کرتا تھا کہ چھوڑ جائیں، لیکن مستقل مزاجی سے لگے رہے۔ والدین کی دعائیں تھی، رشتہ داروں کی، اور جو سکول کے ٹیچرز تھے ان کی بھی دعائیں تھی، اور اللہ سے بھی دعا کرتا تھا، تو الحمدللہ بعد میں آسانی ہوئی، آسان لگنے لگی، تو مشکلات نہیں ہوئی بعد میں۔ شروع میں ہوئی، پہلے 2-3 ماہ۔ اچھا صاحب بھائی، یہ ہوتا ہے اکثر مدارس میں بچے آتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا یا ان کو یہ چیزیں مشکل لگتی ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کیسے وہ فوکس کریں اپنی تعلیم پر؟ کیونکہ مدارس میں اب دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے آتے ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں، لیکن وہ اتنا تعلیم کو وقت نہیں دے پاتے، اتنا ان کے اندر شوق نہیں ہوتا، تو ان کے اندر یہ شوق کو بڑھانے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، جب میں آیا تھا نا شروع میں مدارس میں، تو میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ دنیا کی لائف میں آزادی ہوتی ہے، تو دینی مدارس میں بندہ بانڈ ہو جاتا ہے ایک جگہ، ان کو مشکلات لگتی ہے، لیکن فتنوں سے بچنے کے لیے وہ ایک بہترین جگہ ہے۔ بندہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرے اور اپنے سبق میں دلچسپی لے، انشاءاللہ ان کے لیے آسانی ہوگی۔ شروع میں تو مشکلات ہوں گی، یہی لگے گا یہ کہ ہم کہاں پھنس گئے، قید خانے میں آ گئے ہیں، تو یہ قید خانہ نہیں، یہ ایک جنت ہے، دنیا میں حقیقی جنت ہے۔ بندہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا سکون ہوتا ہے وہاں پہ۔ صحیح، بالکل، بہت شکریہ۔ اچھا اسامہ بھائی، یہ بتائیں کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا آگے کیا پلان ہے؟ آپ نے اب ماشاءاللہ علوم اسلامیہ صحیح البخاری جو کلاس مکمل کی ہے، اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، اور آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ دین کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں ہمارا ادارہ ہے، اپنی مسجد ہے، یہاں بھی میں 2 مستقل جمعے پڑھاتا ہوں، اور جہاں ساتھی کہیں درس و جمعہ وغیرہ وہاں بھی چلا جاتا ہوں، اور میں ساتھ ویب ڈیزائننگ اور ویب گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر رہا ہوں، تاکہ میں اپنی روزی کما کے دین کا کام کھلے عام کر سکوں، کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی کے انڈر نہ ہو، کسی کا پریشر نہ ہو، کسی کی نوک جھوک نہ ہو۔ بالکل بالکل، ہاں جی، اسی طرح ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے جو علماء کرام ہوتے ہیں، مساجد ہوتے ہیں، ان کے جو معاشی حالات ہوتے ہیں وہ بہت خراب ہوتے ہیں،
کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر ان کے ساتھ تعاون جو ہے بہت کم کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے، وہ امام مسجد ہونے کے ساتھ، خطیب ہونے کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہیں تاکہ ان کے معاشی حالات بھی بہتر ہو سکیں اور وہ دین کی خدمت بھی کر سکیں؟ دیکھیں، مدارس کی تعلیم حاصل کرتے وقت وہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ سکلز سکھائی جائیں جو ان کو کارآمد مفید ہوں، تاکہ لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ یہ جو علماء کرام ہیں، مولوی حضرات ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں، یہ ایک غلط بات ہے. حالانکہ ان کو بھی چاہیے کہ جو لوگ ان کو اللہ کے ہاں تعارف کراتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، حدیث رسول بتاتے ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کریں، تعاون کریں. اور علماء کرام کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے پاس صرف یہی محدود نہ رکھیں کہ ہم نے مسجد میں خطیب لگنا ہے، امامت کروانی ہے اور کچھ نہیں کرنا. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سکلز حاصل کریں تاکہ اپنی وہ کمائی کر کے دین کی خدمت کر سکیں اور کسی کی محتاجی نہ ہو، پریشانی نہ ہو. جی بہت شکریہ. اور ہمارے جی مدارس میں نا اس چیز کی کمی ہے، دینی تعلیم تو دیتے ہیں، ساتھ دنیاوی تعلیم نہیں دیتے. بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو موجودہ صورتحال ہوتی ہیں، موجودہ سلیبس ہوتے ہیں، ان کے بھی رہنمائی کی جائے تاکہ وہ ان میں بھی انٹرسٹ لیں اور وہ اپنا روزگار خود بنا سکیں. جی بالکل. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے انٹرویو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ بھی کوئی رائے یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں ہمارے ویوز کو تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور ہم انشاءاللہ اگلا جو انٹرویو ہوگا وہ آپ کو